السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل۔ حضرین کرام، معزز السامعین، ابھی میں نے جو 8ویں پارے کی سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ انعام کی آخر آیتیں ہیں، اس پر سورہ کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ سورہ انعام کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ سورہ انعام ایسا محتم بالشان شان والا سورہ ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اس سورے کو نازل فرمایا، حالانکہ دوسرے صورتوں کے مختلف آیتیں آ کر الگ الگ آیات آ کر مکمل سورہ ہوتا، لیکن اس سورے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل نے نازل فرمایا۔ حالانکہ ایک سورہ یہ تقریباً 1.25 پارے کا سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت اس کو نازل فرمایا، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر روئے زمین پر تشریف لا رہے تھے تو اس سورے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو ساتھ بھیجا، تو گویا کہ 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ سورے کو لے کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس کو حضور علیہ السلام کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو کوئی ابتدائی ساعات صبح کے وقت میں جو اس سورے کی 3 آیات، جو ابتدائی آیت ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض سے 3 آیتیں جو صبح کے وقت میں تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 70,000 فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور وہ فرشتے حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حمد اپنی تعریف سے اس کی ابتدا فرمائی کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور تو اپنی شان اور عظمت کا اظہار اس سورے سے فرمایا۔ تو اس سورے کی آخر آیت کے اندر بھی اپنی شان کا اظہار فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ ذات ہے عظیم الشان ذات جس نے تم کو اپنا روئے زمین میں خلیفہ بنایا۔ تو ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی ابتدائی آیت میں اپنی شان کا اظہار فرمایا، تو اس کی آخر آیت میں بھی شان کا اظہار فرمایا، اور اس سورے کی ابتدا الحمد سے فرمائی، تو اس کا اختتام انہ لغفور الرحیم پر اس کا احترام فرمایا۔ ابتدا ہوئی حمد اور تعریف سے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا انتہا ہوا غفور الرحیم کے ذریعے سے۔ وہ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لاتا ہے، اس کا شکر گزار رہتا ہے، ہمیشہ اس کی نعمتوں کا پر اظہار تشکر کرتا رہتا ہے،
تو جو اپنی عادت شکر کا بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آخر 2 آیتیں ہیں، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہ اب یہاں پر حضور پاک علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ چونکہ یہ آیت کے شان نزول کے تعلق سے آتا ہے، ولید ابن مغیرہ جو سرغنہ سرکش کافر تھا، یہ مختلف موقعوں پر یہ مسلمانوں سے یہ اس قسم کی اپنی سرکشی کا اظہار کرتا تھا، تو وہ ولید ابن مغیرہ اور دوسرے اس کے ساتھ کے بعض کفار نے یہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے اور صحابہ کے سامنے پیشکش رکھی کہ تم ہمارے معبودان باطل کی عبادت کرو، ہمارے بتوں کی عبادت کرو، اگر تم کو اگر کل جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہم عبادت غیر اللہ کی کریں گے تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا اور ہم کو دوزخ میں جلائے گا، تو اس نے کہا کہ تمہارے گناہوں کو اگر کل پکڑے جاؤ گے تو تمہارے گناہوں کو ہم سر لے لیں گے، تمہارے گناہوں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، اس کے اندر تم کو ہم سزا نہیں دلائیں گے۔ اس نے کہا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کہ کوئی نفس وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے، اور ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، ایک کا گناہ دوسرے کے سر، دوسرے کا گناہ اس کے سر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ یہ بتوں کی عبادت کی طرف وہ لوگ آپ کو، یہ آپ کے صحابہ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ قل اغیر اللہ ابغی، چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، میرا ہر کام رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرما دیجئے کہ قل اغیر اللہ ابغی، کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر میں ابغی چاہوں گا، ربن دوسرے رب کو چاہوں میں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی تو ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ تو ہر شے کا رب ہے وہ، تو جب ہر شے کا رب ہے تو میں کیسا کسی بھی شے کو میں اپنا رب کیسا مان سکتا ہوں؟ کیونکہ کوئی بھی شے جو مربوب ہوگی، بندہ ہوگی، تو جو بندہ ہوگی تو وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب یہ مخلوق ہے اور بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کی عبادت نہیں کی جاتی بلکہ خالق اور مالک اور رب کی عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا رب ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو بتوں کی، دیوتاؤں کی، ان کا بھی وہ رب ہے اس کے اندر، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں۔ قل اغیر اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر اور دوسرا معبود بناؤں میں، اغیر اللہ ابغی ربن۔ تو یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے، فرمائیے کہ میں تو دنیا میں بتوں سے نفرت دلانے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے بتوں کی طرف راغب کر رہے ہو، میں بت شکن بنا کر بھیجایا گیا ہوں اور بتوں کی نفرت دلا کر تم کو ایک معبود کے قریب کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، تو تم مجھے اس کی طرف بلا رہے ہو۔ ارے وہ بتوں کی عبادت میں کیا کروں گا، کہ بتوں کا معاملہ یہ ہے کہ میں جب بتوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو بتیں خود میرے پیروں پر گر جاتے ہیں، میرے سامنے سجدہ ریز کرتے ہیں۔ تو جو بتیں میرے سامنے سجدہ ریزی کر رہے ہیں اور میرے سامنے میرے پیروں پر گر جا رہے ہیں، تو پھر وہ ایسے بتوں کی میں کیسے عبادت کروں گا؟ گویا کہ وہ بت بھی یہ میرے پیروں پہ گر کر بتلا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادت کا ان کو حکم نہیں دیا، یہ اپنے طور پر ہم کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر۔
ہم تو وہ جمادات، وہ پتھر والی مخلوق بھی کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو آپ کے رب کی ربوبیت کو بھی مانتے ہیں، آپ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے سے ہم کو اپنا رب بنا لیا ہے، ہم نے ان کو ایسا نہیں کہا۔ تو اغیر اللہ ربن وہو رب کل شیء، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا رب ہے۔ رب کے معنی ہے کہ پالنہار ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے، سب کو پرورش کرنے والا، سب کو رزق پہنچانے والا ہے۔ تو وہ ایسا مہربان رب ہے کہ وہ ہر ایک کو جو رزق عطا فرمایا، پرورش کرتا ہے، تو اس کے اپنے اعتبار اور اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور رزق اللہ تعالیٰ نے جسمانی رزق بھی اللہ تعالیٰ نے جسمانی پرورش کے جو طریقے ہوتے ہیں تمام نعمتوں کو مہیا فرما دیا، کہ جسمانی جسم کو فروغ دینے والی چیزیں، کہ مختلف غذائیں بنائی، پھل بنائے، فروٹ بنائے، میوے بنائے، مختلف قسم کی غذائیں بنائی۔ اس کے اندر بطور تم بعض چیز کو بطور غذا کے کھاتے ہو، بعض کے تم بطور تفقع کے کھاتے ہو، بطور لذت کے کھاتے ہو۔ یہ سب تمام جسمانی غذا کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، کہ ہر قسم کی تمہارے لیے جسمانی غذاؤں کا انتظام فرما دیا۔ یہی نہیں بلکہ تمہارا رب ایسا رب ہے کہ تمہاری جسمانی غذاؤں کا بھی انتظام فرما دیا، تمہاری روحانی غذاؤں کا بھی انتظام فرما دیا۔ یعنی کہ صرف جسم کی تربیت اور نشو و نما ہی یہ سب کچھ نہیں ہے، جسم کی نشو و نما کے ساتھ یہ مقصد یہ ہے جسم کی نشو و نما کا، کہ اس جسم کے نشو و نما کے ساتھ تمہاری روح کو پروان ملے، روح کو ترقی ملے۔ اس کے لیے روح کے ترقی دینے والی، روح کو غذا پہنچانے والے چیزوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے مہیا کر دیا۔ اور روح کو غذا پہنچانے والی، روح کو ترقی دلانے والی کیا چیز ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نبی کی ذات ہے، قرآن ہے، اور صاحب قرآن ہے۔ اور یہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے سامان مہیا فرما دیے ہیں، وہی کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر، وہی انسان کی روح کی غذا ہے۔ قرآن انسان کی روح کی غذا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت، آپ کی زندگی انسانوں کی روح کی غذا ہے اس کے اندر۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام روحانی، جسمانی تمام غذاؤں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ دیکھو وہ کیسی شان والا رب ہے کہ تمہارے صرف جسم کو نہیں، تمہاری روح کو بھی تمہاری غذا کے لیے، کیا ہے، تقویت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب یہ مہیا فرما دیے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ روحانی ترقی ہی یہ مقصد ہے انسان کی زندگی کا، جسمانی ترقی یہ مقصد نہیں ہے۔ اب چونکہ روحانی ترقی بغیر جسمانی یہ ترقی اور جسمانی پرورش کے نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جسمانی غذاؤں کو بھی تمہارے لیے ہمہ اقسام کے مہیا فرما دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی غذاؤں میں پڑھ کر اپنے روح کو تم بجھا دو، اپنے روح کی غذا کو ختم کر کے اس کو تم ماندہ اور اس کو شکستہ کر دو اور اس کو مردہ کر دو، یہ مقصد نہیں ہے۔ بلکہ وہ غذائیں ہم نے جو تم کے لیے مہیا کی ہے، اس کو کھا کر، اس سے جسم کو فروغ دے کر، اب اس کے بعد تم اپنے روح کو ترقی دینے کی کوشش کرو اس کے لیے۔ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ شان والی، عظمت والی ہے کہ وہ رب کل شیء، ایسا پروردگار ہے، ایسا پرورش کرنے والا ہے۔ رب کل شیء، ہر چیز کا رب وہی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، ہر چیز کا رب بھی ہے وہ۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا۔ اب وہ ولید بن مغیرہ، وہ کفار جو کہا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں گے اگر تمہارے بت پرستی کی وجہ سے تم کو اگر گناہ ہو رہا ہے تو وہ اس گناہوں کو ہم اپنے نام اعمال میں لکھ لیں گے۔ ایک بات یہ کہتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ اگر وہ گناہ تمہارے نام اعمال میں اگر ہے تو کل قیامت کے دن ہم کیا کریں گے، وہ گناہوں کو ہم اپنے سر لے کر ہم سزا بھگت لیں گے، تم کو بچا لیں گے۔ یہ باتیں کہا کرتے تو اللہ فرمانا ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کہ جو کچھ بھی کوئی نفس، کوئی ذات، کوئی بھی شخص جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر نفس اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے۔ اور ولا تزر وازرۃ، اور اٹھانے والا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا۔
کہ یہاں کیا ایسا ہو جائے کہ کسی کے گناہوں کو کیا ہے میں اپنے سر لے لوں، کسی کے غلطیوں کو میں اپنے سر لے لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ کسی پر ڈالے نہیں جا سکتے، اپنے نافرمانیوں کو کسی کو اوپر ڈالا نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو کسی کے لیے بطور ایصال کیا جا سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کو دوسروں کے لیے بطور ثواب کے کسی کو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اپنے گناہ کسی کے سر ڈالے نہیں جا سکتے۔ جیسا کہ کیا ہے ایصال ثواب آتا ہے، ہوتا ہے کہ وہ اپن عمل کر رہا ہے وہ خود، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگر انہیں یہ کہے کہ میرا اس عمل کا ثواب میں فلاں بندے کو پہنچا رہا ہوں، تو وہ نیک عمل فلاں بندے کو پہنچتا ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کر کر میں اپنے اس گناہ کو فلاں زید و بکر کے حوالے کرتا ہوں، تو یہ گناہ حوالے نہیں ہوں گے۔ البتہ نیکی کے کام اور نیک عمل کسی دوسرے کے لیے اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کا ثبوت ہم کو احادیث سے ملتا ہے کہ جیسا کہ روایتوں میں جو آتا ہے ایصال ثواب کے تعلق سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا کیا کہ آپ نے قربانی دیا تو آپ اپنی ایک طرف سے قربانی دیے، اور آپ نے کہا کہ ایک قربانی اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی دیا، تو گویا کہ اس امت تمام امت قیامت تک آنے والی آپ سے پہلے کی آپ کے بعد کی قیامت تک آنے والی امت کو اس قربانی کا ثواب پہنچایا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کے ذریعے سے ثواب کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک صحابی کے والدہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں جلدی میں انتقال ہوا، انہوں وصیت بھی کچھ بھی نہیں کر سکے، تو میں ان کے لیے کوئی نیک اعمال کر کے ان کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ باعث ثواب بنا سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک کنواں کھودوں اور ان کے لیے ایک چشمہ بنا ڈالوں، تاکہ وہ چشمے سے لوگ سیراب ہوتے رہیں، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بالکل تم ایسا کر سکتے ہو، اور تم ایسا کرو گے تو اس کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا نیک عمل اس کا ثواب اگر وہ اپنے طور پر کسی کو پہنچا رہا ہے تو پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر، وہ صحابی نے آ کر ایک کنواں کھدا، چشمہ کھود کر انہوں نے کیا کہا؟ اللہم ہذہ لأمی، کہا اے اللہ میں یہ چشمے کو اپنی ماں کے نام سے معنون کرتا ہوں، موسوم کرتا ہوں۔ تو اپنے ماں کے نام سے انہوں نے اس کو اپنے کچھ چشمے کو موسوم کر دیا اور کہا کہ یہ میری ماں کا ہے، یعنی اس کا جو بھی پانی پئیں گے تو اس کا ثواب میری والدہ کو ہوگا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ ایک کا دوسرے کے سر نہیں جا سکتا، لیکن نیکیاں اگر کوئی کرتا ہے اور اپنے نیکوں کو اپنے خوش دلی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ اپنی نیکیوں کو دوسرے کے لیے ایصال کرنا چاہتا ہے، تو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ وہ ایصال اس کو پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایصال ثواب کرنے والے کے لیے کہ وہ اگر کسی کے لیے ایک پارہ پڑھ کر ثواب پہنچایا کسی کو، تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا پورا ایک پارے کا ثواب صرف وہ مرحوم کو مل جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات رحمان، وہ اتنی کرم فرمائے سخاوت کرنے والی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے جس کے لیے کرا ہے اس کو ثواب دے کر اللہ پڑھنے والوں کو بھی مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کا کیا ہے فیاضی اور اس کے رحم کرم کا یہ معاملہ ہے اس کے اندر۔ تو وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ۔ تو ان سے رد کر دیا گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ تمہارے گناہ کو ہم لے لیں گے، تو یاد رکھو کوئی کسی کے گناہ کو اپنے سر نہیں لے سکتا، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن تم تو یہاں پر ابھی قیامت کی ہولناکی کو دیکھا نہیں، وہاں کے منظر کو دیکھا نہیں، تم یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہو۔ قیامت کی ہولناکی وہاں کا منظر تو یہ عالم ہوگا کہ وہاں پر تم کیا ہمارے گناہوں کو لے سکتے ہو؟ وہاں تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے، وہاں پر تو ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، اور وہاں پر یہاں معاملہ یہ ہوگا کہ یہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ مجرم کہے گا اس دن کہ کاش کہ میں آج کے دن کے عذاب سے بچ جاؤں، تو وہ میں اگرچہ کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ میں اپنے دینے کے لیے تو وہاں مال و دولت نہیں ہے، کچھ بھی دے کر فدیہ دے کر چھوڑ جائے، تو وہ یہ چاہے گا کہ میرے بچوں کو لے لو،
میرے اولاد کو لے لو، لو یفتدی من عذاب یوم ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو لے لو، میرے بھائی کو لے لو، وعشیرتہ التی تؤوی، میرے خاندان والوں کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، یہ کہے گا اس کے اندر۔ سب کو بلی پر چڑھانے کے لیے راضی ہو جائے گا، جن کی خاطر دنیا میں وہ دنیا کافی تقدو کرتا تھا، جن اولاد کی خاطر، جن بیوی کی خاطر، وہی بیوی اور اولاد کو یہ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا وہاں کی ہولناکی کو دیکھ کر وہاں پر۔ تو پھر وہاں ایسے حالات میں تم کیسے گناہ لے سکتے ہو؟ تو یہ کہا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، یاد رکھو پھر تمہارے رب کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے۔ تم ایک دن لوٹ کر جاؤ گی تو اپنے رب کی طرف، ایک دن تم کو وہاں پر لوٹنا ہے۔ تو لوٹنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان جہاں سے آتا ہے وہاں جانے کو لوٹنا کہا جاتا ہے۔ اب گھر سے نکلا تو اب میں گھر کو واپس جا رہا ہوں، تو جس مقام سے نکلتا ہے اس مقام سے جانے کو تو معلوم یہ ہوا کہ ہم آئے بھی ہیں اللہ کی طرف سے، ہم کو جانا بھی ہے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ مرجعکم، تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہوگا۔ فینبئکم، تو وہاں رب کی طرف تم لوٹو گے تو کیا ہوگا؟ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو باخبر کرے گا۔ نبأ ینبئ، تم کو اللہ باخبر کرے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ہر اس بارے میں جو تم دنیا میں آج اختلاف کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، ہمارا دین صحیح ہے، ہمارا نظریہ صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، یہ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پورا فیصلہ فرمائے گا اور خبر دے دے گا تم کو ہر چیز کی، کہ کون حق پر تھے، کون ناحق تھے، کون گمراہی پر تھے، کون ہدایت پر۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں تم کو خبر دے گا۔ ینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ تو اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ باخبر کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم کو جو باخبر کرے گا اس کے جرم سے، اس کے گناہ سے، تو باضابطہ اس کو اس کا قائل بھی کرائے گا، وہ اعتراف بھی کر لے گا اس کے اندر۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اس سے کہا جائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں فلاں، بس تیرے لیے یہ سزا ہے، انہیں ہلے حوالے کرے گا میں نے گناہ نہیں کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گواہوں کو پیش کر کے اس کے فرشتوں کے ذریعے سے، اگر وہ بھی مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں اگر نہیں مانا تو دوست احباب کے ذریعے وہ بھی نہیں مانا تو اس کے اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ گواہ بنا کر اس کو پہلے قائل کرائے گا، وہ قائل ہو جائے گا کہ واقعی میں گناہ کرتا تھا، واقعی میں مجرم تھا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اس کو سزا کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ یہاں تک کہ جیسے آیا نا الیوم نختم علی افواہہم، تو جب مختلف پروف اور دلائل کے ذریعے سے مجرم گناہ گار نہیں مانے گا، میں نہیں مانتا، یہ لوگ آپ کے فرشتے جھوٹ لکھ لیے ہوں گے، بولتا مجرم وہاں پر، آپ کے فرشتے جھوٹ لکھے ہوں گے، میں نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اور دوسروں کے ذریعے سے نام اعمال بتائیں گے، وہ بھی بولے گا کہ اس کو بھی جھٹلا دے گا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جب انہیں ہر طریقے سے جب اس کو منوانے کی کوشش کریں گے، نہیں مانیں گا اپنے گناہوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے منہ کو بند کر دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ کو پر مہر لگا دی جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے، اس کی زبان بولے گی۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، کیا بولیں گے؟ کہ یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ تو ان ہاتھوں سے تو نے یہ فلاں فلاں گناہ کیے۔ پیر کہیں گے کہ تو یہ ان پیروں کے ذریعے سے تو فلاں فلاں جا کر تو نے گناہ کیا تھا، پیر گواہی دیں گے۔ تو وہ اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں رہے گا، کیونکہ اب یہ گواہ تو اس کا خود اپنا ذاتی گواہ ثابت ہوگا، سامنے ظاہر ہوگا اس کے اندر، اب لا محالہ اس کو ماننا پڑے گا۔ جب اعتراف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دلائیں گے۔ تو ینبئکم، اللہ تم کو باخبر کرے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، کہ تم کس بارے میں دنیا میں اختلاف کرتے تھے، کس کس چیزوں کے لیے اختلاف کرتے تھے، کون حق پر ہے کون ہدایت پر ہے، اللہ اس سب کے بارے میں خبر دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہا ہے وہی ذات ہے، یہاں پر بھی وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات جو وَهُوَ الَّذِي کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنی
کیا ہے صفت اور اپنی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کہتا ہے اور کبھی اپنے احسانات کو ظاہر کرنے کے لیے، احسانات کو گنوانے کے لیے فرماتا ہے، لوگوں یاد رکھو وہ ذات ہے جس نے تم پر یہ احسانات کیے ہیں۔ اس کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات ہے جس نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے اندر ایک اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے الذی جعلکم، وہی ذات ہے، اس ذات کا تم پر احسان ہے کہ جس نے جعلکم خلائف الارض، جس نے تم کو کیا بنایا؟ زمین کا خلیفہ بنایا۔ زمین کا خلیفہ بنایا، تو زمین کا خلیفے سے کیا مراد ہے؟ اس کی 2-3 صورتیں مفسرین نے لکھی ہے کہ ایک تو تم کو پہلے والوں کا خلیفہ بنایا، یا روئے زمین پر پہلے جب آبادی ہوئی تو اس وقت صرف کیا تھے؟ انسان کا بھی وجود نہیں تھا، انسان کا بھی وجود نہیں تھا، تو انسان کے وجود سے پہلے جنات اور جانور رہتے تھے یہاں پر۔ جنات کا وجود انسانوں سے پہلے ہے، جنات کا وجود انسانوں سے پہلے، جانوروں کا وجود بھی انسانوں سے پہلے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جعلکم خلائف الارض، تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ کیسا خلیفہ بنایا؟ کہ وہ جنات اور جانور روئے زمین پر پھیلے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو جب پیدا کیا تو جنات کو جنگلوں میں، صحراؤں میں کر دیا، جانوروں کو بھی دور کر دیا، اور تم کو اس زمین کا خلیفہ بنایا۔ اس کے اندر ان کو ہٹا دیا یہاں سے، ورنہ وہ پورے آبادی میں پھیلے ہوئے تھے اس وقت۔ کون؟ جنات بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو صحراؤں، جنگلوں میں، اللہ تعالیٰ نے بیابانوں میں ان کو کر دیا۔ اسی طرح جانوروں میں بھی اکثر جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں ان کو بکھیر دیا، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے اب اپنا خلیفہ بنایا۔ ایک اور دوسرے معنی یہ ہے کہ تم سے پہلے والوں کا تم کو خلیفہ بنایا، کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت آئی، اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام، فلان، اس کے بعد پھر فلاں کی امت ہوتے 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 آخر میں تم کو سابقہ امتوں کا تم کو خلیفہ بنایا، اور تم کو آخری امت بنایا، جیسا کہ تمہارے نبی کو آخری نبی بنایا۔ تو تم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے والوں کا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ تو جانشین اور نائب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ روئے زمین پر رہ کر وہ زندگی بسر کر رہے تھے، ان کا وجود ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے جگہ پر تم کو ان کا قائم مقام بنا کر تم کو پیدا فرمایا۔ اس کے اندر تیسرے معنی علماء نے یہ بھی کہا کہ تم کو اپنے ماں باپ اور دادا پردادا کا خلیفہ بنایا۔ اب تک دادا تھے، پردادا تھے، اب دادا کا خلیفہ بیٹا بنا، بیٹے کا خلیفہ اس کا بیٹا بنا، اس کے بیٹے کا خلیفہ اس کا بیٹا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بعد میں آنے والوں کو اپنے پہلے والوں کا خلیفہ بناتا گیا۔ کہ خلیفہ کے معنی ہے جانشین، کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے تم کو، تمہارے داداؤں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ روئے زمین میں چلنے پھرنے، تمام نعمتوں سے استفادہ کرنے کا موقع دیا تھا۔ ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد تمہارے والدین کے بعد تمہارے بعد تمہاری اولاد، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ تم کو اپنے پہلے والوں کا خلیفہ بنایا، کہ جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض، رفع بعضکم فوق بعض درجات، تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔ یعنی دنیا میں انسان ہونے کے لحاظ سے تو سب برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر عمل کے اعتبار سے، اور اس کے اپنے کارناموں اور کوشش کے اعتبار سے، اور اس کے اپنے نیکی اور گناہوں کے اعتبار سے، اور تقوی اور ایمان کے اعتبار سے ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے۔ اس کے اندر ورفع بعضکم فوق بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر بلند کیا، درجات، کئی درجے بلند کیا۔ اس کے اندر تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو خود اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی کہ اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف الاعلیٰ بنایا اس کے اندر۔ اور لیکن اس کے بعد پھر جو ایمان والا ہے، ایمان لا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے میں اور بلندی عطا فرما دی۔ انسان تو بہت سے ہیں دنیا میں رہنے والے، لیکن ایمان والا یہ سب سے بڑا کامل انسان ہوتا ہے، تو اللہ نے ایمان دے کر کسی کا درجہ بلند کیا، ایمان کے بعد تقویٰ پرہیزگاری دے کر کسی کا درجہ بلند فرمایا، کہ ایمان ہے لیکن تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے، عام عوام الناس ہے اس کے اندر ہے، تو عوام الناس
یہ صرف ایمان کے بنیاد پر فضیلت والے ہیں، لیکن وہ شخص جس کے پاس تقویٰ پرہیزگاری ہے اور جو تقویٰ اور اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو اس عام ایمان والے پر بلندی حاصل ہے اس کے اندر۔ پھر اس میں تقوی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے رکھا اس کے اندر، متقین میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھا اس کے اندر، متقی اور پرہیزگاروں میں، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا تو صالحین کی فہرست میں رکھا، کسی کو صدیقین کی، کسی کو شہداء کی، کسی کو اولیاء کی کہے اللہ تعالیٰ نے فہرست میں رکھا کہ اتنا قرب عطا فرمایا کہ اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی درجے کی بلندی کی علامتیں ہیں اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ جس کی صلاحیت ہے، جس کی جیسی رہی، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا فرمائی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بلندی ایک اعتبار سے تو یہ اعمال کے اعتبار سے ہے، اور کسی کو معاملات اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی بلندی عطا فرمائی، کسی کو غریب بنایا تو کسی کو امیر بنایا، کسی کو محتاج بنایا تو کسی کو اقتدار والا بنایا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ان چیزوں میں، اس چیز میں جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو مال دے کر آزمایا، کسی کو مال نہ دے کر آزمایا، تو دونوں کے لیے آزمائش ہے یہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا، انسانوں میں سے ایک انسان دوسرے سے وابستہ، ایسا اٹیچمنٹ کر دیا اس کے اندر۔ غریب اور محتاج بھی ہے تو اس غریب اور محتاج کی ضرورت پڑتی ہے امیر کو، بسا اوقات امیر کو بغیر اس کی چارہ نہیں ہے اس کے اندر، بعض کام کرنا ہے اس کے اندر انہیں، تو چھوٹے موٹے معمولی کام ہی کرنا ہے، تو بغیر وہ غریب کے سہارا لیے کہ وہ کام وہ امیر نہیں کر سکتا اس کے اندر۔ اب گھر کی صفائی ہے، بیت الخلاء کی صفائی ہے، تو اس کے لیے الگ پیشہ ور ہوتے ہیں اس کے لیے، تو ان کو رکھا اس کے لیے، تو دونوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا کہ پیسے سے ان کی حاجت پوری ہوتی ہے اور ان کے کام سے ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کے اندر، تو ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ کر دیا حالک کے لیے۔ تو غریب بھی بنایا ہے، تو غریب کو اللہ تعالیٰ نے اس کو خدمت کے ذریعے سے اس کو امیر کا محتاج بنا دیا، کہ امیر بغیر اس کے کام لیے کہ وہ کام پورا اپنا نہیں کر سکتا اس کے اندر، اور کیا ہے امیر کو اس کا محتاج، یعنی کہ امیر کا پیسہ دولت اس کو ملے گی تو انہیں اپنا ضروریات کی تکمیل کرے گا اس کے اندر۔ تو وہی کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر درجے اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائے، یہاں تک کہ مومنین میں مختلف درجے، اور صالحین میں مختلف درجے، اولیاء اللہ میں مختلف درجے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں بھی مختلف درجے ہیں۔ ہر صحابی ایک درجے کا نہیں، صحابی سب برابر ہے صحابی کے اعتبار سے، لیکن درجوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر ان میں سے بعض کو بعض پر مقدم کیا۔ چنانچہ کیا ہے علماء نے کیا فرمایا متفقہ طور پر، سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا گیا، کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا مقام اگر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اس کو حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، عشر مبشرہ ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے درجہ بندی میں فرق رکھا ہے۔ یہاں تک یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجوں کی کمی بیشی رکھا اس کے اندر۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے مقدس، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دیا ہے اس کے اندر۔ ورفع بعضهم درجات، بعض کو بعض پر فضیلت دیا، یہ بات ہوگی تھی مکمل، لیکن ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے ایک کو تو کئی گنا کئی درجے بلندی عطا فرما دی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے یہ توڑے سے کیا معلوم ہو رہا ہے، ورفع بعضکم فوق بعض، پھر کر رسولوں فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر بلند کیا، تو کسی کا مقام کچھ بلند رکھا تو اس سے بلند دوسرے کو رکھا، دوسرے سے بلند کسی تیسرے کو رکھا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ورفع بعضهم درجات، ان میں سے ایک کو کئی درجے بلند کیا۔ وہ ایک کون ہے؟ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ ان میں سے ایک کو ایسا درجے بلند کیا کہ ایک دو درجہ نہیں بلکہ کئی درجے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرما دیا۔ تو یہ فرما رہا ہے کہ ورفع بعضکم فوق بعض درجات
لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے کہ کون یہ ہمارے نعمتوں میں رہ کر نعمت دینے والے کو کون بھولتا ہے، کون یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اس کے اندر۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ شاکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا، مال نہ دے کر آزماتا ہے کہ بندہ صابر بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس کے اندر۔ تو مال دینا دے کر اللہ تعالیٰ شکر گزاری چاہتا ہے کہ ہم نے جو تم کو مال دیا اس کی شکر گزاری کرو، اور مال نہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم صبر کی صفت کو اختیار کرو اس کے اندر۔ تو گویا کہ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اگر مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ صبر کے دامن کو اختیار کرے اور اپنے سے ماتحت کو دیکھے، اور اگر کسی کے پاس نعمتیں اگر آ رہی ہیں تو نعمتوں کا پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا کر اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر اپنی شکر گزاری میں اور اضافہ کرے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں کے اوپر فضیلت رکھا ہے، فلاں کے اوپر اتنا درجہ بلند کیا ہے اس کے اندر۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صابر بھی پسندیدہ ہے، شاکر بھی پسندیدہ ہے، کہ جو مصیبتوں پر، فقر پر، محتاجی پر صبر کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، پسند ہی نہیں فرماتا۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں بھی تو یہ کم دولت مند تھے وہاں پر، تو حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ فقراء جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، یہ صحابہ میں فقراء صحابہ دوسرے جنتیوں میں ہزاروں برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کے اندر۔ تو یہ فقر اور محتاجی پر صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ درجہ دے رہا ہے کہ مالدار اور دولت مند حساب و کتاب میں لگے ہوئے رہیں گے، یہ لوگ بغیر کیا ہے کیونکہ ان کے پاس تو مال و دولت تھی بھی نہیں، انہوں فوراً سرسری حساب دے دیے جنت میں چلے جائیں گے، اور مال و دولت دنیا میں رکھنے والے وہ حساب دیتے ہوئے وہاں پر ٹھہرے ہوئے رہیں گے تو ہزاروں برس گزر جائیں گے اس کے اندر۔ تو یہ محتاج رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو خوشخبری سنائی اس کے اندر ہے، لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد حساب کے معنی یہ ہے کہ اس کو مخلوق کا حساب لینے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی، وہ آنن فانن میں سب مخلوق کا حساب لے سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب ہم کسی ایک کا، کوئی بیوپاری ہے کسی ایک سے حساب لے رہا ہے تو دوسرے سے حساب نہیں لے سکتا، دوسرے سے لے رہا تیسرے سے نہیں لے سکتا اس کے اندر، ٹھہرو بھائی پہلے اس کا پہلے ٹوٹل کر لیتا ہوں، پہلے اس کا تمہارے کو باری آئیں گی اس کے کا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو 50,000 برس کا رکھا، فلاں کا، یہ سب چیزیں ہیں وہ ہولناکی کو بظاہر کرنے کے لیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ 50,000 برس کے دن کو آنن فانن میں ایک ہی وقت میں ختم کر دے سکتا، ایک ہی لمحے میں سب کا حساب ہو جاتا اس کے اندر۔ یہ سریع الحساب کے معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں اتنا تیز ہے کہ اس کو کئی لوگوں کا حساب لینے میں، ایک کا حساب لینے میں دوسرے کے لیے اس کے لیے کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں بننے والی ہے، بلکہ کل مخلوقات کا حساب ایک ہی لمحے میں لے سکتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ سریع العقاب ہے اللہ تعالیٰ، اور انہ لغفور الرحیم، وہ سریع الحساب بھی ہے، تیز حساب لینے والا بھی ہے، اور پھر لغفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی انتہا فرمائی اپنے غفور الرحیم ہونے کے لحاظ سے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر ان ربک سریع العقاب، مجرمین کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا کہ سریع العقاب ہے، دیکھو اللہ تمہارا حساب لینے میں اس کو دیر نہیں لگتی، فوراً آنن فانن میں لے لے گا حساب۔ تو مجرمین کے لیے تنبیہ فرمائی تو ایک صفت کا اظہار فرمایا، اور بعد میں کیا ہے ایمان والے اور اس کے ماننے والوں کے لیے تنبیہ فرمائی اور ان کو آگاہ فرمایا، تو دو صفتیں ذکر فرمائی، اے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے اس کے اندر۔ تو یہ گویا کہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی یہ صفت غضب یہ اللہ تعالیٰ کا کم ہے، صفت رحمت اللہ کا بڑا ہوا اس کے اندر ہے، کیونکہ یہ سریع العقاب کی یہ اللہ کی صفت
کس کی طرف بتا رہی ہے؟ اللہ کے غضب کی طرف بتا رہی ہے۔ غضب کے لیے اللہ نے ایک صفت کا استعمال فرمایا، جب اپنی رحمت کا ذکر آیا تو دو صفتوں کا ذکر فرمایا۔ کیا یہ بات کو بتلانے کے لیے کہ ہماری رحمتیں ہمارے صفت غضب پر کئی درجے بڑھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے اور غالب آ چکی ہے اس کے اندر، یعنی میں غضب اور غصہ لوگوں پر کم کرتا ہوں، رحم و کرم زیادہ کرتا ہوں اس کے اندر۔ یہی الغفور الرحیم کہ اللہ کی ذات۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ غفور کے معنی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ تو ہمارے طرف آ جا، ہم تجھ کو ایک ہی چیز نہیں بلکہ دو دو چیزیں عطا کریں گے، تو ہماری طرف آ جا، ہماری طرف صدقے جیسے توبہ کر لے تو تیرے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ غفور ہے، رحیم، آئندہ زندگی میں تیرے پہ رحم و کرم کر کے تیری زندگی میں کشائش عطا فرمائیں گے تمہارے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔